تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مصمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی اور حکم دیا کہ مجھے اس منہ سے پکارو، اس منہ سے دعا کرو کہ جس منہ نے گناہ نہیں کیا۔ تم لوگ گناہ کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، حرام حلال کی فکر نہیں کرتے، من مانی زندگی گزارتے ہو، جو احکام دیے گئے ہیں ان کی صحیح طریقے سے پابجائی نہیں کرتے، اس کی تعمیل نہیں کرتے، اور پھر مجھے یہ کہتے ہو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں۔ میں تمہارا نوکر نہیں ہوں کہ تم جو حکم کرے میں وہ کروں گا۔ اگر تم میرے احکام کی پابندی کرو، مقرب بن کر رہو، تو پھر تمہاری بات قبول کی جائے گی۔ تم صادق ہو، سچے ہو، تو سچے منہ سے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو اس وحی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے کا سوال کیا، وہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا سوال تھا، وہ آج ہم پڑھیں گے۔ بہر ای فرمود با موسیٰ خدا، وقت حاجت خواستن اندر دعا۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا مانگتے وقت جب بھی تم دعا مانگو، کہ کلیم اللہ زمن میجو پناہ، با دہانے کہ نہ کر دی تو گناہ، کہ اے کلیم اللہ تجھے چاہیے کہ میری پناہ چاہے اور اس منہ سے دعا کرے جس منہ سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، جس منہ سے تو نے جھوٹ نہ کہا ہو، اس منہ سے دعا کرو۔ گفت موسیٰ من ندارم آدہاں، گفت مارا از دہان غیر خاں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار تیرے ایسے کون سے بندے ہیں جو کسی درجے میں بھی اس نے گناہ نہ کیا ہو؟ ایسے تو بندے ہوتے نہیں ہیں، ان سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، بشریت کے تقاضے میں کبھی کبھار لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تو کیسے دعا کریں گے ایسے بندے تجھ سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسرے کے منہ سے ہمیں پکارا کرو۔ اب دیکھیے دوسرے کے منہ سے پکارنا کیا ہے، اس کے صراحت آ رہی ہے۔ از دہان غیر کہ کر دی گناہ، از دہان غیر برخاں کہ الہ۔ دیکھیے آپ جب گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، منہ سے کچھ نکالتے ہیں، تو آپ کا منہ گناہ کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ کا منہ گناہ کرتا ہے، بری بات منہ سے نکالتا ہے، اور اسی منہ سے آپ دعا کرتے ہیں، یہ ہے نا۔ لیکن دوسرے کا منہ، دوسرے کے منہ نے گناہ تو نہیں کیا ہے آپ کے حق میں۔ اگر آپ نے جھوٹ کہا اور اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بولنے والا منہ ہے، مجھ سے کیسے مانگ رہا ہے؟ اگر دوسرا آدمی آپ کے لیے مانگ رہا ہے تو دوسرا آدمی اگر جھوٹ بولا بھی ہے تو وہ آپ کے لیے مانگ رہا ہے نا، تو اس کا منہ آپ کے لیے جھوٹ کہاں سے بولتا ہے؟ اس منہ نے آپ کے لیے گناہ کہاں کیا ہے؟ تو یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ دوسرے کے منہ سے تو دعا مانگ۔ اگر تو اپنے لیے کچھ مانگنا چاہتا ہے
تو خود اپنے لیے تو دعا مت کر، دوسرے سے دعا کرا، دوسرے کے منہ سے مجھے پکار، از دہان غیر برخاں کے الہ، دوسرے کے منہ سے یہ پکار کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، یہ پکار۔ آ چنا کن کا دہاں ہاں مرترا، در شبو در روز ہا آرد دعا، ایسا کرو کہ وہ منہ تیرے لیے رات دن دعائیں کرتا رہے، دوسرے کا منہ تیرے لیے رات دن دعائیں کرتا رہے، ایسا کچھ کر۔ اب دوسرا آدمی آپ کے لیے دعا کرنا تو اس کی دعا قبول ہوگی آپ کے حق میں، آپ اپنے لیے دعا کریں گے تو قبول ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے گناہ کیا ہے، آپ کے منہ نے جھوٹ کہا ہے، آپ کے منہ نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی تھی، اس منہ سے آپ دعا کریں گے تو کہاں سے قبول ہوگی؟ تو آپ کے لیے اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ ایسا کرو کہ دوسرا آپ کے لیے دعا کر دے۔ اب یہاں پر بھی ایک بڑی خاص بات ہے، ہمارے بچپن میں جب چھوٹا تھا اس وقت ہمارے ایک رشتہ دار ہوا کرتے تھے، ایک مرتبہ میں ان سے کہا میں نے کہ میرے لیے دعا کیجیے، تو انہوں نے بڑے تعجب خیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ اس طرح سے دعائیں نہیں لی جاتی، دعا مانگ کر نہیں لی جانے والی چیز نہیں ہے، ایسا کچھ کرو کہ میرے منہ سے دعا نکل جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں پتھر کی لکیر کی طرح مضبوط ہوتی ہے، ماں جب دعا کرتی ہے اولاد کے لیے تو اللہ تعالیٰ فوری قبول کرتا ہے، تو کیا ہر ماں اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتی؟ کیا ہر ماں کی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ پھر کیا مطلب اس کا؟ مطلب ماں کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ ماں کی ایسی دعا قبول ہوتی ہے جو دل کے اندر سے نکلے۔ آپ نے کچھ ایسا کیا کہ اس کے جواب میں آپ کی ماں کے منہ سے آپ کے حق میں دعا نکل گئی۔ دیکھیے، ایک تو دعا کروانا ہے، ایک دعا کا نکل جانا ہے۔ اسی حوالے سے ایک شعر بھی ہے میرا، لی جاتی ہے کچھ کر کے دعا مرد خدا سے، لی جاتی ہے کچھ کر کے دعا مرد خدا سے، اسرار سے خواہش سے کرائی نہیں جاتی۔ بول بول کے آپ میرے لیے دعا کیجئے اور اصرار کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے، تو وہ بیچارہ زبردستی کی دعا کر دیتا ہے، تو کیا وہ قبول ہوگی؟ آپ کچھ ایسا کرو کہ اس کے منہ سے دعا نکل جائے، وہ قبول ہوتی ہے۔ تو آپ یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں، آ چنا کن کا دہاں ہاں مرترا، در شبو در روز ہا آرد دعا، ایسا کچھ کرو کہ وہ منہ تیرے لیے رات دن دعائیں کرتا رہے۔ از دہانے کے نہ کر دستی گناہ، اس منہ سے جس سے تو نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، دوسرے کے منہ سے آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے، دوسرے کے منہ سے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے، کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ آ دہانے غیر باشد عذر خواہ، اور تو اس صورت میں دوسرے کا منہ آپ کے لیے عذر خواہ ثابت ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے لیکن دوسرے کا منہ عذر خواہ بن جائے گا۔ جب دوسرا آپ کے لیے دعا کرے گا تو آپ اس کو عذر بنا سکتے ہیں کہ اس کے منہ سے میں نے گناہ نہیں کیا ہے، تو اس کے منہ سے نکلنے والی دعا ہے پروردگار قبول کر لے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ دعا کا یہی طریقہ ہے، آپ اپنے لیے مت کرو، دوسروں کے لیے کرو، اور دوسرے آپ کے لیے کریں۔ آپ دوسروں کے لیے کرو، دوسرے آپ کے لیے کریں، دونوں کی دعا قبول ہو۔ یا دہانش خیشتن را پاک کن، روح خود را چابو کو چالاک کن۔ اب دو ہی طریقے بچ گئے ہیں، یا تو اپنے منہ کو پاک کر لو کہ آپ دعا کر سکو، اور اپنی روح کو چست و چالاک بنا دو، ایکٹیو بنا دو، تاکہ اس کے اندر کچھ ایسی خرابی باقی نہ رہے کہ جو دعا کی قبولیت میں خلل ڈال سکے۔ یا تو اپنے آپ کو اتنا پاک کر لو۔ ذکر حق پاکست چوں پاکی رسید، رخت بر بندد بروں آیت پلیت۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی وہ چیز ہے کہ جب پاکی حاصل ہوتی ہے تو ناپاکی خود بخود اپنا بور یا بستر لے کے نکل جاتی ہے، باہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو پاکی میسر آتی ہے نا، تو اتنا زیادہ ذکر کرو، اتنا زیادہ ذکر کرو کہ آپ کا دل، آپ کا دماغ پاک ہو جائے، کیونکہ پاکی جب آتی ہے تو آہستہ آہستہ ناپاکی دور ہوتی جاتی ہے۔
اگر ناپاکی زیادہ ہوگی، کچرا زیادہ ہوگا تو آپ کو جھاڑو بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ کچرا کم ہوگا تو ایک جھاڑو میں کام چل جائے گا، زیادہ ہوگا تو زیادہ دینا پڑے گا، لیکن آہستہ آہستہ پاکی تو حاصل ہو جائے گی، کچرا تو صاف ہو جائے گا۔ می گریزت زدہا ازدہا، شب گریزت چوں برافروزت ضیا۔ یہ اصول ہے، دنیا کا قاعدہ ہے کہ ایک ضد دوسرے ضد سے گریز کرتی ہے۔ ایک مزاج کے لوگ دوسرے مزاج کے لوگ آپس میں ملتے ہیں، الگ الگ مزاج کے لوگوں سے دوستی ان کی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے دور نکل جاتے ہیں۔ ناپاکی آئے گی، پاکی چلی جائے گی، پاکی آئے گی، ناپاکی چلی جائے گی۔ شب گریزت چوں برافروزت ضیا، جیسے ہی صبح روشنی نمودار ہوتی ہے رات چلی جاتی ہے۔ چوں درآید نام پاک اندر دہاں، نئے پلیدی ماندو نئے آدہاں۔ جب اللہ تعالیٰ کا پاک نام منہ میں آتا ہے، داخل ہوتا ہے، انسان کی لب پر جاری ہوتا ہے، تو نہ پلیدی رہتی ہے، نہ وہ پرانے والا منہ باقی رہتا ہے، اتنا چینج ہو جاتا ہے۔ تو ذکر کو اپنی زندگی کا ایک ایسا لازمی حصہ بناؤ کہ اس ذکر کی برکت سے آپ کی چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں وہ پاک ہوتی رہیں۔ اب یہاں پر آپ ایک اور چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں، ایک آدمی کی جو رات بھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا، لیکن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم اتنے بار اللہ کے نام کا ورد کرتے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو تم نے اتنا پکارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ کبھی ایک بار بھی تم اللہ اللہ کرتے رہے تو اللہ کی جانب سے کہ لبیک میرے بندے، کچھ تو جواب آتا، کوئی جواب نہیں آیا اب تک۔ اب وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ کہ اللہ می گفتے شباں، تاکہ شیری می شدہ ذکرش لباں۔ ایک شخص رات کو اللہ اللہ کہا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے اس کے ہونٹ میٹھے ہو گئے تھے، اس کے منہ میں مٹھاس آ گئی تھی، اتنا زیادہ ذکر کرتا تھا۔ گفت شیطانش خاموش اے سخت رو، چند گوئی آخر ہے بسیار گو۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا اس کے دل کے اندر کہ اے سخت جان انسان، ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے اور مسلسل اللہ اللہ پکارتا رہتا ہے، اتنی شدت کیوں؟ خاموش رہ، چپ رہ، کیا اللہ اللہ کرتا رہتا ہے؟ اے بسیار گو، اے ٹاکیٹو انسان، اے گیرولس انسان، اپنے منہ کو بند کر، خاموش رہ۔ کب تک یہ کرتا رہے گا؟ اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ ای ہما اللہ گوئی ازعتو، خود یہ کہ اللہ را لبیک کو، یہ تو تیرا اللہ اللہ کہنا یہ ایک قسم کا غرور ہے، ایک چیز کو پکڑے ہوئے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں، نہ پیچھے دیکھتے ہیں، نہ اس کا ریسپانس دیکھتے ہیں، نہ اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں، بس پکارے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کی جانب سے تو جس اللہ کو یاد کر رہا ہے اس کی جانب سے ایک جواب آج تک کبھی آیا ہے؟ کبھی اس نے لبیک کہہ کر تجھے پکارا ہے اور تجھے سنائی دیا ہے؟ کبھی کیوں پکارتا ہے پھر؟ می نہایت یک جواب از پیش تخت، چند اللہ میزنی باروئے سخت۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک بھی جواب اب تک نہیں آیا، اور تو اس قدر ڈٹرمنیشن کے ساتھ، اس قدر سخت روئی کے ساتھ اللہ 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 کتنی بار پکارتا رہے گا؟ کہ اللہ کے نام کی ضرب کتنی بار لگائے گا؟ او شکستہ دل شدو بنہاد سر، دید در خواب و خضر را در خضر۔ اب اس طرح کی وسوسے آنے کے بعد ایک بار دو بار کوئی بھی آدمی اوائڈ کرتا ہے، مسلسل ایک ہی بات جو اس کے ذہن میں آتی ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ اس بات کو سنجیدہ لینے لگتا ہے، اس کے دل میں بات اتر گئی اور اس نے کیا کیا، دل اس کا ٹوٹ گیا اور اس نے اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ اور ایک مرتبہ جب وہ رات میں سونے سے پہلے اللہ اللہ کو یاد کرتا تھا، اس نے یاد چھوڑ دی، وہ رات بھر جاگا کرتا تھا، وہ جاگنا چھوڑ دیا اور بستر پر لیٹ گیا سونے کے لیے۔ اب دل شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا دل تھا، بستر پر لیٹا اور اس کو آنکھ لگ گئی، تو اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ ایک سبزے زار پر تشریف فرمائیں۔ گفت ہی از ذکر چوں وا ماندے، چوں پشیمانی ازاں کش خاندے۔ انہوں نے اس آدمی سے پوچھا تو نے اللہ کا ذکر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اچھا ذکر کرتا تھا، رات بھر اللہ کو یاد کرتا تھا، کیوں رک گیا تو اس اپنے کام سے؟ کیا تجھے اس بات کی شرمندگی ہے کہ تو اللہ کو پکارتا تھا؟ کس وجہ سے تو رک گیا ہے؟
گفت لبیکم نمی آیت جواب، زاں ہمی ترسم کے باشم رد باب، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس سے میرے پاس کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، کوئی لبیک نہیں ہے۔ لبیک سے مراد یہ کہ میرے بندے بول کیا چاہیے میں سنتا ہوں، کچھ تو ایسا جواب آنا چاہیے، میں ہوں تیری بات سن رہا ہوں، کچھ تو جواب آنا چاہیے، لیکن نہیں آ رہا ہے۔ اس طرح سے اللہ کا جواب نہ آنے سے میں ناراض نہیں ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامقبول ہو گیا ہوں، مردود ہو گیا ہوں، میں اتنا خراب ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جواب دینا بھی گوارا نہیں فرما رہا ہے، اسی لیے میں نے یہ ذکر چھوڑ دیا ہے۔ گفت خضرش کہ خدا گفت ہی بے من، کہ بیرو با او بگو اے ممتحن، حضرت خضر علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اے آزمائش میں پڑنے والے انسان، تو اس وقت آزمائش میں پڑ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اس سے جا کر میرا میسج کہو، میری بات اس سے کہو۔ گفت اللہ تو لبے کے ماست، نیازو درد و سوزت پی کے ماست، وہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی ہماری جانب سے آنے والی لبیک ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی کو توفیق نہیں دیتے تب تک وہ ہم کو یاد نہیں کرتا۔ تو مسلسل ہر رات مجھے یاد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب میں تجھے توفیق دے رہا ہوں، میرا توفیق دینا ہی میری لبیک ہے۔ وہ عاجزی، وہ تیرا درد و سوز جو تیرے دل کے اندر ہے، وہ میرا میسنجر ہے، وہ جو میں نے تیرے دل میں پیدا کیا ہے، تیرے دل کے اندر جو نرمی آتی ہے، جو رقت آتی ہے، تیری آنکھوں سے جو آنسو جھڑتے ہیں، وہ میری ہی وجہ سے ہے، وہی تو میرا لبیک ہے۔ میں ترا در کار من آورد ام، میں کہ من مشغول ذکرت کرد ام، کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں لگا رکھا ہے؟ میں نے تو لگا رکھا ہے نا تجھے اپنے کام میں، ورنہ دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں کرتے۔ کیا میں نے تجھے اپنے ذکر میں مشغول نہیں رکھا؟ اگر میں نہ رکھوں تو کیا تو مجھے یاد کر سکتا ہے؟ ہیلا ہاؤ چارہ جوئی ہائے تو، جذب معبود و کشاد ای پائے تو، تمہاری تدبیریں، تمہاری کوششیں، تمہاری ہیلا جوئیاں، تمہاری چارہ جوئیاں، یہ سب ہماری وجہ سے ہوتی ہیں، ہماری کشش ہی تم کو اس راستے پر لاتی ہے، اور تم اپنے پاؤں رکھتے ہو اس میدان میں۔ ہم اگر یہ چیز ہی چھین لیں تو کہاں سے کر پاؤ گے؟ ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں گزرے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عبادت ریاضت کیا کرتے تھے، اللہ کو بہت یاد کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا تو انہوں نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے لبیک نہیں آتا ہے تو لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نہ صرف یہ کہ آپ نے راستہ نہیں چھوڑا، بلکہ اس راستے میں آپ کو اور رقت اور مزہ آتا جا رہا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے لبیک آتا جا رہا ہے۔ ترس و عشق تو کمند لطف ماس، زیر ہر یا رب تو لبیک خاص، یہ تیرا خوف، یہ ڈر، یہ عشق جو تیرے اندر پیدا ہوا ہے، یہ سب ہماری مہربانی کی وجہ سے ہے۔ تیرے ہر ایک بار یا رب کہنے میں ہماری 10 لبیکیں چھپی ہوئی ہیں، اب تجھے سنائی نہیں دیتا، یہ الگ بات۔ جان جاہل زی دعا جز دور نیست، زاں کہ یا رب گفتنش دستور نیست، لیکن جو جاہل ہوتا ہے اس کی جان اس طرح کی دعاؤں سے دور ہے، محروم ہے وہ ہم کو یاد کرنے سے، کیونکہ یا رب کہنا اس کی عادت نہیں ہے، تیری عادت بن چکی ہے، تو مجھے یاد کرتے کرتے ایڈکٹ ہو گیا ہے، یہ میری مہربانی ہے۔ اور جو جاہل آدمی ہے وہ مجھ سے بھی جاہل ہے، مجھے کبھی یاد نہیں کرتا، ایک بار بھی میرا خیال نہیں آتا اس کو، وہ دور ہے اس نعمت سے۔ بردہانو بردلش قفلست بند، تا ننالت باخدا وقت گزند، اس کے منہ پر، اس جاہل کے منہ پر اور اس کے دل پر تالا لگا دیا گیا ہے، نہ وہ زبان پر اللہ کا نام لا سکتا ہے، نہ دل میں اللہ کو یاد کر سکتا ہے، کیونکہ قفل لگا دیے گئے ہیں۔ اور ان کو تکلیف اور پریشانیوں میں بھی نہیں رکھا گیا، کیوں کہ اگر وہ تکلیف میں پریشانی میں آئیں گے تو اللہ کو یاد کریں گے،
لہذا اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ مجھے یاد کریں، لہذا ان کو آرام سکون دے دیا گیا ہے۔ اتنی نعمتیں دے دو، اتنی سہولتیں دے دو، اتنا مال دولت عزت نام شہرت یہ سب دے دو کہ وہ اپنے خدا کو یاد ہی نہ کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ داد مر فرعون را صد ملک و مال تاکہ کر دو دعوی عز و جلال۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مال دولت سے نہلا دیا تھا، صد ملک و مال، حکومتیں دے دی، پیسہ دے دیا، سب دے دیا، اور اتنا دیا، اتنا کر دیا تاکہ کر دو دعوی عز و جلال، اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اتنا دے دیا۔ در ہما عمرش ندیدو درد سر تا نلالت سوئی حق آبد گوہر۔ اپنی تمام عمر اس نے، پوری زندگی اس نے گزار دی، اتنی طویل عمر، کبھی اس طویل عمر میں اسے بیمار پڑنا تو دور کی بات ہے، سر کا درد بھی نہیں ہوا، تاکہ وہ بد اصل جو اپنی اصل میں برا تھا وہ کبھی خدا کو یاد ہی نہ کر سکے، کبھی اللہ کے حضور سر جھکا کے رو ہی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے سخت درجے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اس حالت میں ڈال دیتا ہے، اتنی خوشیاں دے دیتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہ کر سکے، اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر رو ہی نہ سکے۔ داد اورا جملہ ملک ای جہاں حق ندادش درد و رنج و اندوہاں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام سلطنتیں دے دی، اور جو چیز نہیں دیا وہ کیا تھا؟ درد، غم، تکلیف، پریشانی، یہ کچھ نہیں دیا۔ درد آمد بہتر از ملک جہاں تاب خانی مر خدا را در نہاں۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ درد، تکلیف انسان کو جو ملتی ہے وہ دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ دنیا کی دولت، مصروفیت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، درد، تکلیف، پریشانی بندے کو اللہ کے سامنے جھکا دیتی ہے۔ تو اس لیے درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ تاب خانی مر خدا را در نہاں، تاکہ تو اکیلے میں، خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کر سکے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک ان کی زندگی خوشگوار رہتی ہے، آرام اور سکون کی رہتی ہے، ان کو کبھی اللہ کے راستے پر آنے کا خیال آتا ہی نہیں۔ جب نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ فوری اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں، اور اسی وقت ان کو اس راستے میں مزہ آتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اللہ کی مہربانی اس آدمی پر پہلے تھی کہ اب ہے؟ اب ہے، پہلے نہیں تھی۔ زاں کے درد و رنج و بارے اندوہاں شد نصیب دوستانش در جہاں۔ اس لیے کہ درد اور رنج اور غم، ان چیزوں کا جو بوجھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا حصہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دیتا ہے، اپنے محبوبوں کو دیتا ہے۔ درد، تکلیف، غم، ٹینشنز، پریشانی، یہ دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دیتا ہے۔ اور آرام، سکون، مال، دولت، پیسہ، شہرت، عزت، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دیتا ہے۔ اب یہ چیز تو واضح ہو گئی، لیکن ایک چیز اس میں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حدیث شریف میں درد، تکلیف، پریشانی، ان چیزوں کے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کو کتنا دینا ہے، ہماری بساط کے مطابق دیتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو مانگ لیا اس لیے کہ یہ اللہ کے دوستوں کو دی جانے والی چیزیں ہیں تو یہ ہمارے لیے مصیبت بن سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنی استطاعت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ ہماری استطاعت کے مطابق تکلیفیں، درد ہم کو دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی وسعت سے، اس کی بساط سے بڑھ کر تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ تکلیف میں ڈالتا ہے تو اس کی بساط اگر کم بھی ہوگی تو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ درد، تکلیف، پریشانی جو کچھ ہم کو حاصل ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔
خواندنِ بے درد از افسردگیست، خواندنِ با درد از دل بردگیست۔ اس لیے کہ اگر آپ اللہ کو پکاریں گے بھی جب آپ کو درد تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، خوشگوار زندگی ہے، آرام اور سکون کی زندگی ہے، عیش کی زندگی ہے، اس وقت پہلے تو آپ اللہ کو یاد کریں گے نہیں، کیونکہ آپ کی وہ مصروفیات آپ کو فرصت ہی نہیں دے گی نا اللہ کو یاد کرنے کی، فرصت ہی نہیں ملے گی آپ کو۔ آپ کا کاروبار اتنا بڑھ جائے گا، مصروفیت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کو اللہ کے راستے میں آنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ اور اگر مل گیا، آپ اللہ کو یاد کرنے والے پکارنے والے بن بھی گئے، تو یہ پکارنا صرف زبان سے رہے گا، اندر نہیں جائے گا، درد پیدا نہیں ہوگا۔ دل کے اندر درد پیدا ہونا ہے تو تکلیف ہوگی تو درد آئے گا۔ تو بغیر درد کے پکارنا محض افسردگی ہے، اور درد کے ساتھ پکارنا دل بردگی ہے۔ دل بردگی کہتے ہیں محبت، جذبہ، بے خودی کی کیفیت، ریپٹیو، یہ ہوتا ہے دل بردہ۔ آن کشیدن زیر لب آواز را، یاد کردن مبدأ و آغاز را۔ دبے ہونٹوں کے ساتھ چھپ کر آواز نکالنا، اللہ کو پکارنا، وہ اپنے مبدأ اور آغاز کو یاد کرنا ہوتا ہے، اپنے بگننگ کو، اپنے اوریجن کی طرف جاتا ہے انسان۔ ٹو withdraw the voice under the lips, to bear in mind origin and beginning، یہ ہے، آپ اوریجن اور بگننگ کو یاد کرتے ہیں اگر دل سے دبے ہونٹوں سے اس کو پکارتے ہیں۔ پکار کر لوگوں کو بتاتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے میں وہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ انسان جب درد کی تکلیف کی زندگی میں جاتا ہے تو چھپ چھپ کر روتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آشدہ آواز صافی و حزین، کہ خدا اے مستغاث و اے معین، وہ آواز جو صاف، شفاف اور درد سے بھری ہوئی ہو چکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اے خدا، اے میرے مستغاث، بندوں کی آوازوں کو سن کر ان کی مدد کرنے والے، آپ جب پکارتے ہیں تو اس میں اثر ہوتا ہے۔ نالے سک در رہش بے جذبہ نیست، زاں کے ہر راغب اسیر رہزنیست۔ اگر اللہ کی راہ میں کتا بھی روئے تو اس کتے کا رونا بھی بغیر جذبے کے نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر رغبت کرنے والا، کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہونے والا، کسی چیز کی بے انتہا خواہش رکھنے والا، وہ اپنے آپ میں ایک رہزن کا قیدی ہوتا ہے، ایک بریگینڈز کا کیپٹیو ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کسی چیز کی طرف رغبت کرتے ہیں تو یاد رکھو آپ ایک نہ ایک طریقے سے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ چوں سگے کہفے کہ از مردار رست، بر سر خانے شہنشاہاں نشست۔ اصحاب کہف کے کتے کی طرح، جو حقیقت میں تھا تو مردار، کتا مردار ہوتا نا، مردار جانور ہے، اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، لیکن اس نے اپنے مردار ہونے سے نجات حاصل کر لی۔ اب وہ مردار نہیں رہا کیونکہ وہ اصحاب کہف کا کتا ہے، اور جا کے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا، ان کے ساتھ ہو گیا، ان کا ہو گیا۔ تو اب ایک مردار جانور ہونے کے باوجود وہ مرداری سے نکل گیا اور ان کے ساتھ دستر پر بیٹھ کر کھانے والا بن گیا۔ تا قیامت می خورد او پیشغار، آب رحمت عارفانہ بے تغار۔ اب وہ ان کے ساتھ ہے، اصحاب کہف کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ ہی رہے گا قیامت تک، اب ان کا ہی ہم نشین رہے گا، اور وہ لوگ جو جو پی رہے ہیں وہ بھی پیتا چلا جائے گا۔ اصحاب کہف نے آب حیات پی لیا ہے، تو اصحاب کہف کے ساتھ ان کے کتے کو بھی آب حیات پلا دیا گیا۔ جو لوگ بڑے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا کتا بن کر رہتے ہیں، بڑے لوگوں سے کو ملنے والی چیزوں سے وہ کتے بھی محروم نہیں ہوتے، ان کو بھی کھلایا جاتا ہے، ان کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ اے بسا سک پوست کورا نام نیست، لیک اندر پردہ بے آنجام نیست۔ اے سننے والے لوگوں،
معمولی لباس والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں، سیدھے سادے سمپل لباس میں ہوتے ہیں، کچھ تو بالکل پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں، جن کا نام بھی نہیں ہے دنیا میں، کوئی جانتے پہچانتے بھی نہیں ہے ان کو. ایسے مل جاتے ہیں دنیا میں لوگ جن کو کوئی پہچاننے والا ہی نہیں ہے، کپڑے تک ان کے صحیح نہیں ہے. لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں، بعض، سب نہیں، ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس جام کے بغیر زندہ ہی نہیں رہتے، ان کو اتنا پلایا جاتا ہے. وہ جو اصحاب کہف کو پلایا گیا وہ جام. لیکن یہ جو جام ہے یہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا. یطعمنی ربی ویسقینی والا مرحلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے پلاتا ہے. جاں بدہ از بہر آجام، اے پسر بے جہاد و صبر کے باشد ظفر. اے صاحبزادے، اے میرے بیٹے، یاد رکھو وہ جام ایسی چیز ہے کہ اگر تجھے وہ جام میسر آنے کا امکان نظر آئے تو اس جام کے لیے اپنی جان دے دو. یہ جان تمہاری کب تک رہنے والی؟ یہ جان بالکل معمولی چیز ہے، اگر تم آج نہ دو گے تو کل بھی چلی جائے گی، کچھ سالوں کے بعد چلی جائے گی. جانا تو ہے، تو اس کی فکر کرنے والوں وہ جام حاصل کرنے کی فکر کرو جس کے سامنے اس جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے لیے اگر یہ جان بھی جاتی ہے تو جائے، جان جائے، مال جائے، آبرو جائے تو جائے. کیا قدم رکھا تھا اس کوچے میں ٹلنے کے لیے؟ نہیں. جب اس میدان میں آ گئے تو اب ٹلنے کا نہیں ہے، اب جو ہوتا ہوتا، جو جاتا ہے جانے دو، لیکن اب یہ راستہ تو نہیں چھوڑیں گے. بے جہاد و صبر کا باشد ظفر. لیکن یاد رکھو کامیابی بغیر جہاد اور بغیر صبر کے کبھی نہیں ملتی. وداؤٹ وارفیئر اینڈ وداؤٹ پیشنس کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. بے جہاد و صبر کا باشد ظفر. صبر کردن بہر این اود حرج، صبر کن کا صبر مفتاح الفرج. اور اس جام کو حاصل کرنے کے معاملے میں صبر کرو، اور یہ صبر کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ پلس پوائنٹس مائنس پوائنٹس ہوتے نا. صبر کرو، اس کے اندر کوئی مائنس پوائنٹ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں. اور صبر ہی وہ چیز ہے جس سے کشادگی حاصل ہوتی ہے. الصبر مفتاح الفرج کہا گیا ہے، کشادگی کی کنجی ہے صبر. ابتدا میں صبر کرو، اس کے بعد پھر تمہارے لیے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے. زی کمی بے حزم و صبرے کس نجست، حزم را خود صبر آمد پاؤ دست. اور یہ جو گھات ہے، اس گھات سے بغیر احتیاط اور صبر کے کوئی نہیں بچ سکتا. یہ گھات میں تم ہو، کوئی تمہاری گھات میں تم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور اس گھات سے تم اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہو، تو اس کے دو ہی راستے ہیں، ایک صبر اور ایک احتیاط، پروڈنس. صبر کرنا ہوگا اور احتیاط سے کام کرنا ہوگا. پھونک پھونک کر چلنا زندگی کے رستوں پر، ہر قدم نیا ہوگا احمد امتحان اپنا. اسی کو کہتے ہیں احتیاط. پھونک پھونک کر چلنا، کب کیا کرنا ہے کرو، کتنا کرنا ہے کرو، اور جتنا نہیں کرنا ہے چھوڑ دو. احتیاط برتو ہر چیز سے. جیسا ہم لوگ کورونا کے ٹائم پہ کیسا احتیاط کر رہے تھے اپنی جان کو بچانے کے لیے، ویسا زندگی میں ہر معاملے میں احتیاط کرنی ہوگی. حزم را خود صبر آمد پاؤ دست. اور احتیاط کے معاملے میں صبر خود ہاتھ پاؤں کا کام کرتا ہے. احتیاط کے میدان میں جب آپ آئیں گے تو صبر کریں گے، تو یہ صبر کرنا آپ کے ہاتھ پاؤں کا کام کرے گا، مدد کرے گا آپ کو احتیاط کرنے میں. جن کے پاس صبر نہیں ہے وہ احتیاط بھی نہیں کر سکتے. کہاں کہاں کیسے کیسے احتیاط کرنا ہے، احتیاط کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں، احتیاط کی اہمیت کیا ہے، اور احتیاط کس کی عادت ہے، احتیاط سے کیا حاصل ہوتا ہے، یہ طویل باتیں آپ بیان کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی
بہر توبہ درائے شباب قوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہ صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در